آپ آج شاعری اور ہمارا معاشرہ کے موضوع پر اظہار خیال کریں گے۔ یاد رہے کہ مقامی بیانیہ کے حوالے سے ڈاکٹر شاداب احسانی آج کل اس موضوع پر خصوصی توجہ کر رہے ہیں۔ حاضرین گرامی، صاحب صدر ہے پرے مرغ تخیل کی رسائی تا کجا۔ ابھی آپ نے محترم ضیاء الحسن ضیاء کو سماعت کیا۔ میرا موضوع جو ہے وہ ظاہر ہے کہ شاعری اور ہمارا معاشرہ یہ ایک بہت پھیلا ہوا موضوع بھی ہو سکتا ہے اور مختصر بھی کیا جا سکتا تھا، تو میں نے وقت کی وجہ سے اختصار سے کام لیتے ہوئے اس کو مختصر صرف اشارات کرتے ہوئے اشارے کرتا ہوا گزرا ہوں میں اس میں۔ دنیا کا ہر معاشرہ شاعری کا مخلوط ہے۔ شاعری نہ ہوتی تو لفظ و معنی کے رشتے نہ ہوتے، لفظ و معنی کے رشتے نہ ہوتے تو معاشرتی اقدار نہ ہوتی۔ سومیرین سے لے کر امریکن معاشروں تک شاعری کی بازگشت صاف سنی جا سکتی ہے۔ جب ہم شاعری کے حوالے سے اپنے معاشرے کی بات کرتے ہیں تو اردو زبان و ادب کا معاملہ آ پڑتا ہے۔ بقول غالب بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر۔ اردو زبان کی کیفیت انگریزی زبان سے خاصی حد تک مشابہت رکھتی ہے۔ انگریزی انگلستان کے کسی خطے کا نام نہیں، جبکہ اردو کا معاملہ بھی یہی ہے کہ اردو نام کا بر صغیر میں کوئی خطہ نہیں ہے۔ ماں بولی کے مباحث میں اردو اور انگریزی ایک جیسی کیفیت رکھتی ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ انگریزی حاکموں کی زبان ہے اور اردو محکوموں کی۔ قطع نظر اہمیت و افادیت کے، اردو شاعری نے بھی معاشرتی سطح پر نمایاں حصہ لیا ہے۔ امیر خسرو کی پہلیاں ہوں کہ کہہ مکرریاں، بزرگان چشت کے شعری نمونے دانش و بینش کے اعلیٰ نمونے کہے جا سکتے ہیں۔ سنسکرت کی سرزمین جس میں 64 کلاؤں کی بازیافت ہوئی تھی، مقامیت سے جڑ نہ سکنے کی وجہ سے اہل فارس کے تسلط نے فارسی کو سرکاری اور درباری زبان قرار دیا۔ جس طرح مقامیوں کو سنسکرت سیکھنی پڑی، اسی طرح مقامیوں نے فارسی کا ڈول ڈالا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سنسکرت کا بیانیہ کمزور پڑا تو فارسی زبان کے لیے راہ ہموار ہوئی۔ یہی حال فارسی کے ساتھ ہوا۔ جب فارسی بیانیے کو مقامی بیانیے سے سابقہ پڑا تو مجبوراً بادشاہوں کو اردو زبان کو دربار میں جگہ دینی پڑی۔ مختصر یہ کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نمایاں ہونے تک اردو زبان پورے ہندوستان کی زبان بن چکی تھی۔ بقول گستاولی بان 1862 میں 8 کروڑ 25 لاکھ اردو بولنے والے ہندوستان میں پائے جاتے تھے۔ اس زبان کی ہم پلہ بنگالی زبان بھی نہیں تھی کہ جو اردو سے 50% کم بولی جاتی تھی۔ معاشرے اور شاعری کے حوالے سے یہ تمہید اس لیے ضروری ہے کہ اگر کسی قوم کے پاس شعری سرمایہ اس کے بیانیے کے ساتھ ہے تو یقیناً شاعری اور معاشرے کا رشتہ اکائی کی صورت میں رواں دواں ہوگا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کے عمل سے گزر رہا ہوگا۔ ہم نے دیکھا کہ اردو عدالتوں کی زبان رہی۔ میر کے زمانے میں شاعری نے معاشرے کو قوی کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ بعد ازاں ایسٹ انڈیا کمپنی کے کار پرداز اردو سیکھ کر اردو میں مغربی فکر کا احیا کرنے لگے اور انہوں نے ایسے ادارے قائم کیے جیسے ایشیاٹک سوسائٹی بنگال، فورٹ ولیم کالج اور انجمن پنجاب وغیرہ۔ اس مغربی فکر کے احیا نے ہمارے معاشرے کو ایسا فریم دیا کہ ہم اپنے خطے، اپنے جغرافیے اور دیگر شناخت کے بجائے مغرب کی پیروی کرنے لگے۔ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ جرمنی سے اسلامیات میں پی ایچ ڈی کی سند حاصل کی جانے لگی۔ 1837 میں آخری تاجدار نے اردو شاعری کے گیسوں سنوارنے میں جان دی۔ 1858 میں برٹش گورنمنٹ آف انڈیا کے تحت تقریباً 90 برس کی حکمرانی نے ہمیں انگریزوں کا ذہنی غلام بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی ہم
اپنے صوفی شعراء کے حوالے سے یا اپنی زبانوں کے حوالے سے انگریز ماہرین کو حرف آخر جانتے ہیں۔ اس فضا میں ہمارا قومی شاعر اقبال 1930 میں خطبہ الہ آباد پیش کر کے ایک نئے وطن کا تصور پیش کرتا ہے۔ 17 سال بعد پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر حاصل ہو جاتا ہے۔ آزادی کے پہلے دن سے ملک کے خلاف ریشہ دوانیاں جاری ہیں اور ہمارا معاشرہ 2018 تک آتے آتے تقسیم در تقسیم کی ایک ایسی تفسیر ہو چکا ہے کہ شاید باید اکائی کا کوئی راستہ میسر آ سکے۔ حاضرین گرامی،